السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جمعے سے اگلے جمعے تک جس گھر میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعے سے اگلے جمعے کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعہ مبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام قرض، رزق کی تنگی، پریشانیاں، دکھ، تکالیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور اس گھر کے اندر رزق اور برکتوں اور رحمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہیں، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر کے تھک چکا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو پڑھ لے۔ اور جس گھر میں اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کا کہنا نہ مانتی ہو، یا پھر والدین کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہو، اور وہ والدین پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد بھی نیک اور فرما بردار بن جائے، تو وہ والدین بھی اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس گھر کے اندر بھی محبت اور سکون آ جائے گا۔ پھر ہر پریشانی، دکھ، تکالیف اور بے برکتی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گی اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جمعہ المبارک کا دن تو بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن تو ویسے ہر ایک نیکی کا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے لفظ و کرم سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، پھر وہ دجال کے فتنے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق یہ بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ اور درد دور فرما دیتے ہیں، اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں امن، چین اور خوشیاں ہی خوشیاں بڑھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل نہایت ہی مستند ہے، مجرب اور نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے شخص کبھی کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اس عمل کو کرنے والے شخص کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ وہ جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کامیابی اور فتح یاب فرمائے گا۔ اگر کسی کی جوان بیٹی ہیں، گھر میں بیٹی ہیں اور ان کے رشتے کے مسئلے مسائل ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کو چاہیے کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے۔ تو آپ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کے عمل آسان ہے اور نہایت ہی مستند اور مجرب ہے۔ آج کے عمل بھی اس طرح ہیں جس طرح جمعہ کے دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، آج کے عمل بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور شان رکھتا ہے، اس طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نفل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقرر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج کا یہ عمل کرنے کی وجہ سے زندگی سے پریشانی اور تمام دکھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل آسان ہے، اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، جو بھی جمعہ ٹھیک آئے اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ آپ سب دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت یا عمل کرنے والے مرد، اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی کتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد کے وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی سے عمل کو کر سکتے ہیں۔
اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا وقت نہیں ہوتا، اس لیے اب فرض نماز جس جگہ ادا کریں اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کریں، لیکن خواتین اپنے گھر میں رہ کر کر سکتی ہیں، جس جگہ وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ ہر بیٹھے ہی عمل کر سکتی ہیں۔ اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو آپ کی حاجت ہے، یعنی جو آپ کا مقصد ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان توجہ کے ساتھ اپنے مطلوبہ مقصد کو بار بار ذہن میں گھماتے رہنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہوں، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا خیال چل رہا ہو۔ اگر ایسے ہی عمل کریں گے تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت 308 مرتبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ آخر میں کچھ حدیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج تک جس نے بھی اسے پڑھ لیا الحمدللہ اس کو اس دن سے فائدہ ملا ہے، اور اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ آپ جمعہ مبارک کے دن نماز کے بعد اس جگہ پر بیٹھے اس عمل کو شروع کریں۔ آپ اس عمل کو ہر جمعہ مشکل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکورہ ہے، لہذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہذا ان کے لیے خاص دی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ بس جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کے اقرار ہو پشیمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے، لیکن شرک سے توبہ شرط ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر کسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کی تمام گناہوں کی بخشش فرما دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، جب مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔